وہی عقوبت خانہ تھا. یہاں رات دن کا فرق پتہ چلنا ممکن نہیں تھا. وہ نہیں جانتی تھی کیسے، مگر بہزاد عزیز تک پہنچ چکا تھا. اس کی ساری منصوبہ بندی ناکام ٹھہری تھی، مگر وہ زبان بندی پر اب بھی قائم تھی. اب جب تمہیں تمہاری بیوی مل گئی ہے تو اپنے وفاداروں کو کہو یہ مجھے چھوڑ دیں. وہ فنکاری. بہزاد اس سامنے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا. چند ہی دنوں میں وہ برسوں کی بیمار نظر آنے لگی تھی. میری بیوی ضرور ملی ہے، مگر تمہارا اس میں کوئی کمال نہیں. تم نے مجھے پورا سچ نہیں بتایا. یہ نہیں بتایا کہ عزت کو ہی کیوں منتخب کیا میرا بیٹا بنانے کے لیے. اس کے اصل پیرنٹس کون ہیں؟ یہ سوال اس روز پوچھا جاتا تھا، مگر وہ سچ نہ بتانے کے فیصلے پر قائم تھی. میں نہیں جانتی وہ کس کی اولاد ہے. یہ سوال اپنی ماں سے پوچھو. وہ تند و تیز لہجے میں بولی تھی. بہزاد نے دانت پر دانت جما کر اسے دیکھا. ضیا کی کھال کھنچوانے کا انتظام ہو گیا ہے. اب اگر تم نے بھی سچ نہ بتایا تو نرمی کو بھول جانا. رائنا کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے خوف کی پرچھائیاں لہرائیں. اندھیرے سے وہ ڈرتی تھی، اور یہاں اندھیرے کے علاوہ حشرات الارض کی بھی محتاط تھی. جب کسی کے آنے پر روشنی ہوتی تو وہ زمین پر کاکروچ اور جھینگروں کی بھاگ دوڑ ملاحظہ کرتی. اس نے چوہے بھی دیکھے تھے اور چھپکلیاں بھی، اور اس کے لیے یہی بہت بڑا عذاب تھا. کبھی اسے اپنے اوپر کسی کیڑے کے رینگنے کا احساس ہوتا اور وہ تو بے تحاشا چیختی تھی، مگر یہاں کوئی اس کا پرسان حال نہیں تھا. اب بھی اسے اپنی گردن پر سرسراہٹ محسوس ہوئی تھی، مگر اس کا سبب زوبیہ تھی، جس نے بہت آرام سے کوئی کیڑا اس پر چھوڑا تھا. اس نے گردن گھما کر دیکھنا چاہا تھا، لیکن زوبیہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے ایسا کرنے سے روک دیا. وہ اپنے ہاتھ کا دباؤ اس کے سر پر مسلسل ڈال رہی تھی. کیڑا اس کی گردن سے اس کے بازوؤں میں دیکھنے لگا تھا. 1 2 3 فلک شگاف چیخیں تھیں، اور اس کی گردن، بازو، پیر پر رینگتے وہ کیڑے. وہ سر نہیں گھما پا رہی تھی، ہل نہیں رہ سکتی تھی، اور خود پر سے ان کیڑوں کے جھاڑ نہیں سکتی تھی. چیخ چیخ کر گلے کی رگیں کٹنے لگی تھی. میں بتاتی ہوں، میں سب بتاتی ہوں. وہ ہکلا رہی تھی. بولو، میں سن رہا ہوں. وہ گھگیا رہی تھی. اس سے بولو یہ سب ہٹائے. زوبیہ نے اپنے قریب رکھی پلاسٹک کی ٹوکری میں سے نکال کر کچھ اور بھی اس پر پھینکا تھا. ایک بار پھر وہ بری طرح چیخی. بتاتی ہوں میں. اس نے بے تاثر چہرے کے ساتھ رائنا کے لرزتے وجود کو دیکھا. وہ بچہ ڈاکٹر مشل کے عزیزوں میں سے کسی کا ہے. زوبیہ نے اس بار عین اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا کر موٹا سا چوہا اس کی گود میں پھینکا، اور اس بار بہزاد کو جبڑے بھینچ کر اس کی چیخ برداشت کرنی پڑی. جبکہ اریبہ، جو اس کے دلچسپ کھیل سے دور بیٹھی محفوظ ہو رہی تھی، بڑی مستعدی سے اٹھ کر آئی تھی اور 2 3 زناٹے دار تھپڑ اس کی چیخوں کے طویل ہوتے دورانیے کا سدباب کیا. اس کی آنکھوں کے سامنے ستارے ناچنے لگے تھے. نازک سی اریبہ کے ہاتھ پتھر کی طرح اس کے چہرے پر پڑے. سچ بولو، سچ. اریبہ نے اس کا چہرہ دبوچا. رائنا ہانپنے لگی. تم چاہے مجھے جان سے مار دو، مگر میں تمہیں کبھی کچھ نہیں بتاؤں گی. وہ پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی. جان کر تم کرو گے بھی کیا؟ کیا اسے اس کے والدین کے حوالے کر دو گے؟ اس نے بے خوفی سے کہا. بہزاد نے لب بھینچ لیے. جبکہ اریبہ کا ہاتھ پھر اٹھا تھا، بہزاد نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا. نہیں اریبہ، اسے اس خبر میں پڑا رہنے دو. میں آج لاسٹ ٹائم آیا تھا یہاں. اگر تم سچ بتا دیتی تو تمہاری سزا میں تخفیف ہو جاتی، لیکن تم تو اس خبر نما کمرے میں مرنا چاہتی ہو، تو شوق سے مرو. تم نے میری عزیز کو مجھ سے دور کیا تھا. نہیں، یہ کام تمہاری ماں نے کیا تھا. اس نے بہزاد کی بات قطع کی، اور اریبہ کا ہاتھ بے لگام ہوا. شاید اسے تھپڑ مارنے کا سارا شوق آج ہی پورا کرنا تھا. شٹ اپ، باس بات کر رہے ہیں نا. اب مداخلت کرنے کی جرات بھی مت کرنا. تھپڑ مارنے پر ہی اکتفا نہیں کیا تھا اس نے، بلکہ اپنی جینس کی جیب میں عرصی پستول کو تھپ تھپا کر اسے دھمکی بھی دی. اس خبر پر اس کے نام کا کتبہ لگا تھا. مگر تم مرو گی تو نہ کوئی کتبہ ہوگا قبر پر، نہ ہی کوئی فاتحہ پڑھنے والا. وہ سرد و سپاٹ لہجے میں بول کر جانے لگا تھا، پھر کچھ سوچ کر رک گیا. سچ بتاؤں تو مجھے پہلے بھی یقین نہیں آتا تھا کہ عزت میرا بیٹا نہیں، مگر جب عزیز نے کہا کہ اگر آپ میرے بیٹے کو میرے حوالے کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی بیوی کو بھی اعتراض نہیں تو ٹھیک ہے، عزت اب میرے پاس رہے گا. یہ الفاظ وہ اسم تھے جس نے مجھ پر حقیقت روز روشن کی مانند عیا کر دی. مجھے اسے کچھ پوچھنا نہیں پڑا، سب سمجھ گیا تھا میں، اور یہی تمہیں بتانے آیا ہوں. ضیا ہر بات کی تصدیق کر چکا ہے. تم نے، میری ماں نے میری زندگی کو ایک عذاب میں رکھا، اور اب تم بھی سزا بھگتو گی. ضیا بھی. وہ تڑپ گئی. اور تمہاری ماں وہ سزا کی مستحق نہیں؟ تمہارا ستیلا بھائی، اسے تم چھوڑ دو گے؟ وہ تل ملا رہی تھی. میری ماں کے لیے سزا کا تعین میں کر ہی نہیں سکتا، البتہ تمہارے لیے تو سنسار کر دینے کی سزا کا حکم ہے. ضیا نے بہت لڑکیوں کو محبت کے جال میں پھنسا رکھا تھا. اس کے موبائل اور لیپ ٹاپ سے ویڈیوز برآمد ہوئی ہیں. اس کے پاس تمہاری بھی کافی ویڈیوز تھیں. مجھے وہ سب جب زوبیہ نے بتایا تو مجھے بہت تکلیف ہوئی. تم بے وفائی کی مرتکب ہو، مگر اب مجھے اس جرم کی سزا دینے میں دلچسپی نہیں. یہ معاملہ میں نے خالی کے حقیقی پر چھوڑ دیا. اب قبر تک اپنی بے راہ روی کی سزا بھگتنا. رائنا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا. وہ اپنی صفائی میں کچھ بھی نہ کہہ سکی. ضیا سے اس گھٹیا پن کی امید نہیں تھی کہ وہ دوسری لڑکیوں کی طرح اسے بلیک میل کرنے کے لیے ویڈیوز بنائے گا. کچھ بے باک فوٹو شوٹ کے دوران ضیا کے ساتھ اس کی بے تکلفی ہو گئی تھی، اور پھر آزادی کے دل دادہ رائنا بھٹکتی چلی گئی.
یہاں تک کہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا جبکہ رائنا اس بار بھی چیخی تھی، مگر یہ چیخ اپنی شکست فاش پر آنے والے غصے کے سبب تھی۔ وہ خالی ہاتھ رہ گئی تھی اور اسے وہ سب مل گیا تھا جو اس سے چھینا گیا تھا۔ زوبیہ اور اریبہ اس پر ایک ملامتی نظر ڈال کر برابر آ گئی۔ باس، ڈبل مبارکباد قبول کریں، ایک طرف مسز کے ملنے کی اور دوسری عزت کے لیے جو آپ کا جگر گوشہ ہے۔ گاڑی کے پاس رک کر اریبہ نے زوبیہ سے پہلے اسے مبارکباد دی تھی۔ تھینکس، وہ بس اس قدر ہی بولا۔ باس، اب بھی آپ مسکرانے میں بخل کر رہے ہیں، اریبہ نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اسے سنجیدگی سے دیکھ کر کہا۔ سب تمہاری طرح بلا وجہ ہنستے رہے کیا؟ مدثر اس کا مزاج شناس تھا، یار غار تھا، بلکہ اب تو اریبہ بھی جانتی تھی کہ وہ کام کے وقت آنکھیں ماتھے پر رکھ لیتا ہے، لیکن وہ اپنی عادت سے مجبور تھا۔ بلا وجہ نہ صحیح، مگر جب مسکرانے کی ضرورت ہو تو کنجوسی نہ کرے۔ اس نے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے مدثر کو جتایا۔ تمہارے پاس وجہ ہے، تمہاری کچھ عرصے پہلے ہی شادی ہوئی ہے، اس لیے تم چہک رہی ہو، زوبیہ نے اکتا کر کہا۔ چھوڑو یہ ساری باتیں، اب بتاؤ ان دونوں کا کیا کرنا ہے؟ مدثر نے بہزاد کے چہرے پر نگاہ ڈالی۔ رہنے دو کچھ دن بند، میں انہیں قانونی کارروائی کے لیے آسان سزا نہیں دلوانا چاہتا، پھر تمہیں پتہ ہے اس طرح خبریں بھی جنم لیں گی، اور میں کسی خبر کا حصہ عزیز کو نہیں بنانا چاہتا۔ رائنا اور ضیا دونوں ہی اپنے گھر والوں کے لیے لاپتہ ہیں۔ ضیا تو خیر اس لائق ہے کہ زندہ نہ رہے۔ کچھ عرصے بعد اس کا کیس منظر عام پر لا کر اسے قانونی سزا دلوانا، اور رائنا اس سے زیادہ اذیت اٹھائے جانے کی مستحق ہے۔ وہ غرایا۔ مظفر، مدثر نے گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ اسے میں کراچی جا کر دیکھ لوں گا، اس نے اسے سپاٹ انداز میں کہا۔ خیر، اس سے اس نیکی کی امید نہیں تھی، مگر اس نے بھائیوں نے کہا ادا کر دیا ہے۔ مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا ان لوگوں نے عزت کو بھابھی سے لے کر رائنا کے حوالے کر دیا۔ ڈاکٹر مشل نے خودکشی کر لی، مگر منہ سے بھاپ تک نہ نکلی۔ ہم نے پہلے کیوں اس نہج پر نہیں سوچا؟ مدثر نے اسٹیئرنگ پر مکہ مارا۔ ڈاکٹر مشل اپنے جرائم کی سزا جانتی تھی، موت کو آسان سمجھا۔ اس نے بدنامی سے اور مجھ سے بھی بدلہ لے لیا۔ اس کی بیٹی ملک سے باہر اچھی تعلیم حاصل کر رہی ہے اور یہاں وہ میرے لیے عذاب چھوڑ گئی۔ بہزاد نے سر جھٹکا۔ یہ خیال مجھے سکون نہیں لینے دے رہا۔ اپنے بچے میں اپنی اور عزیز کی شباہت دیکھ کر میں الجھتا جا رہا ہوں، مگر اس طرف دھیان ہی نہیں گیا۔ سچ تو یہ ہے کہ اتنا چاہنے کے باوجود میں لاشعوری طور پر یہ بات قبول کر چکا تھا کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ خبر کشائی نہ کرانا اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ میں بھی دوسروں کی طرح نکلا، اب دل چاہ رہا ہے کہ سب کے ساتھ خود کو بھی سزا دوں۔ اس نے اپنے دل کی دگرگوں حالت کو لفظوں میں بیان کرتے ہوئے بالکل ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی تھی۔ باس، آپ کا تو کوئی بھی قصور نہیں، ڈیڈ باڈی کو شناخت کرنے والوں کی غلطی تھی یہ، اور پھر دھوکہ دینے والوں اور پیٹھ میں خنجر گھونپنے والوں میں آپ کے اپنے شامل ہوں تو انسان آسانی سے دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے۔ الماس صاحبہ اگر اس کھیل کا حصہ نہ ہوتی تو آپ اس حد تک جا کر ضرور سوچتے، مگر آپ کی ماں آپ کو یقین دلاتی رہیں کہ وہ سب ان کی آنکھوں کے سامنے وقوع پذیر ہوا۔ آپ نے اسے ان کی کوتاہی سمجھا، مگر آپ ان کی نفرت کی انتہا تو نہیں جانتے تھے۔ زوبیہ نے ساتھ بیٹھی اریبہ کو سراہتی نظروں سے دیکھا۔ مدثر نے بھی بیک ویو مرر سے اس پر توصیفی نظر ڈالی۔ ماشاء اللہ، لڑکی تو فیل بھائی کی صحبت میں رہ کر کافی سمجھدار ہو گئی ہے، زوبیہ نے شرارت سے کہا۔ کہاں، وہ تو نکاح والے دن سے کراچی گئے ہوئے ہیں۔ اریبہ کی زبان سے پھسلنے والے الفاظ نے گاڑی کے مقدر فضا میں خوشگواریت بکھیر دی۔ وہ تینوں بے ساختہ مسکرائے۔ باس، ذرا غور کریں، جو لڑکی نکاح کے لیے راضی نہیں تھی وہ 2 دن میں ہی اتنی پتی ورتا ہو گئی کہ شوہر کی جدائی محسوس کر کے آپ سے شکایت کر رہی ہے۔ اگر اس وقت تو فیل بھائی یہاں ہوتے تو انہیں غش آ جاتا۔ زوبیہ نے اس کی گھوری کا اور کندھے پر لگائے جانے والے زوردار موقع کا کوئی اثر نہیں لیا۔ اریبہ کا چہرہ بلش کر رہا۔ زوبیہ اس کا مزید ریکارڈ لگا رہی تھی۔ یار کچھ خیال کرو، نئے شادی شدہ جوڑے کا طفیل کا بھی حق ہے، کچھ آفیشیل چھٹیاں اسے بھی ملنی چاہیے۔ مدثر نے اریبہ کی شکل دیکھ کر ہنستے ہوئے کہا۔ میں یہ تو نہیں کہہ رہی تھی سر، وہ خفگی سے بولی۔ ہمیں تو یہی سمجھ آیا، زوبیہ کھلکھلائی۔ بات تو ٹھیک ہے، میں جاتے ہی طفیل کو روانہ کر دوں گا، ویسے بھی وہاں اس کی ضرورت نہیں ہے اب، بہزاد ان کے کہنے سے پہلے ہی سوچ چکا تھا۔ باس، میرا یہ مطلب نہیں تھا، اریبہ نے زوبیہ کو آنکھیں دکھاتے ہوئے صفائی پیش کی۔ بھائی، ہمیں تو یہی مطلب سمجھ آیا ہے، اور اس میں برائی بھی کیا ہے، شوہر ہے وہ تمہارا۔ مدثر نے بات ختم کر دی۔ زوبیہ اور اریبہ رضا کے آفس اتر گئی تھی۔ وہ آج کل اپنا روزنامہ نکال کر بڑی خوش اسلوبی سے وطن عزیز کے مسائل اور ان کے حل کے لیے جدوجہد کر رہا تھا۔ اس کا اخبار حق اور سچ بات لوگوں تک پہنچا رہا تھا۔ کئی سیاسی شخصیات کے چہرے پر بے نقاب ہو چکے تھے۔ کرپشن کے خلاف وہ لوگ صفے آرا تھے۔ ان کے کام کی وجہ سے انہیں دھمکیاں بھی ملتی تھیں، مگر وہ بے خوفی سے اپنا فرض ادا کر رہے تھے، جو ظاہر ہے بہزاد کی پشت پناہی کی وجہ سے ممکن ہوا تھا۔ وہ لوگ ایئرپورٹ پر پہنچ چکے تھے۔ بہزاد واپس جا رہا تھا۔ مدثر کی پیشانی پر فکر و تردد کی لکیریں تھیں۔ بہزاد، تمہیں اپنی سیکیورٹی کی طرف سے لاپرواہی نہیں برتنی چاہیے، بہت لوگ دشمن بن گئے ہیں تمہارے۔ ڈاکٹر مشل والا معاملہ مسلسل طول کھینچ رہا ہے۔ یہ اسمگلنگ میں سیاسی اور مشہور و معروف شخصیات بھی انوالو ہیں، بغیر مدد کے ایسے کام نہیں ہو سکتا۔ اب جب
ان کے نام بے نقاب ہو رہے ہیں تو دن بہ دن تمہاری زندگی کو بھی خطرہ لاحق ہو رہا ہے۔ کئی ٹاک شوز میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ تم اس وقت کرپٹ اور ملک دشمن عناصر کے نشانے پر ہو۔ بہزاد نے اسے گھور کر دیکھا۔ ہمارا کام شروع سے مشکل اور خطرات سے پر ہے۔ حق کے راستے میں کانٹے بچھانے والے ہاتھ کم نہیں ہوتے، مگر ہم ڈر کر گھر میں بھی نہیں بیٹھ سکتے۔ ہاں، مجھے عزیز کے ملنے کے بعد کسی چیز کا بھی ہوش نہیں رہا، مگر پھر بھی ان باتوں کی خبر ہے مجھے۔ تو فیل ہم وقت مجھے چھوٹی سے چھوٹی بات کی اطلاع دیتا ہے۔ میں نے عزیز اور عزت کی سیکورٹی کا انتظام کر رکھا ہے، عزیز کو اب کھونے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس نے موبائل کی طرف دیکھا تھا۔ وہ کہاں ہے؟ اس وقت اتنی دور بیٹھ کر بھی وہ اس کی لوکیشن دیکھ سکتا تھا۔ یہ سب آسان تھا، اس کے موبائل کے ذریعے وہ اس کے پل پل کی خبر رکھ سکتا تھا، لیکن اس نے اس پر اکتفا نہیں کیا تھا۔ بہزاد، تمہیں اپنی بھی پرواہ کرنی چاہیے۔ تمہیں تھریڈرز مل رہی ہیں اور تم بے فکر گھوم رہے ہو۔ جانتے ہو کتنے ہی چھپے ہوئے دشمن ہیں جو اس ڈاکٹر مشل والے اسکینڈل کے بعد تمہاری جان لینے کے در پہ ہیں۔ بہزاد ان ہدایات کا عادی نہیں تھا، جلد ہی اکتا گیا۔ جان لینا اتنا ہی آسان ہے کیا؟ ویسے بھی میں کہیں چھپ کر تو نہیں بیٹھا، زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے، مجھے ان کاغذی فرعونوں سے مت ڈراؤ۔ وہ نڈر تھا، بے خوف تھا، تو فقط وجہ یہی تھی کہ وہ اللہ کے سوا کسی کا خوف دل میں نہیں رکھتا تھا۔ مدثر نے اس سے ہمیشہ کی طرح ہار مان لی۔ اب واپسی پر بھابھی ساتھ ہونی چاہیے، مدثر نے اسے تاکید کی۔ انشاءاللہ وہ ساتھ ہوگی، تم صبح کا خیال رکھنا۔ اسے بہن کی حساس طبیعت کا علم تھا۔ یہ کہنے کی ضرورت ہے؟ مدثر کی بات پر بہزاد نے اسے گھور کر دیکھا۔ یار، بہنوں کے معاملے میں بھائی ایسے ہی ذمہ دار ہوتے ہیں، سمجھ سکتا ہوں میں۔ مدثر نے جلدی سے بات بنائی۔ اس کا کیا بھروسہ وہ برہم ہو جاتا؟ مجھے پتا ہے کہ تم صبح کا خیال رکھو گے اور اس کے لیے کسی تاکید کی ضرورت نہیں، مگر پھر بھی میرے کہنے سے اور زیادہ خیال رکھ لینا۔ بہزاد نے اس کا کندھا تھپکا، پھر اسے بے ساختہ گلے لگا لیا۔ تھینکس یار، آج اگر مجھے میری فیملی ملی ہے تو اس میں تم سب کی کوششوں کا بھی دخل ہے، اور تم نے تو کبھی کسی قدم پر مجھے تنہا نہیں چھوڑا۔ مدثر نے اسے خفگی سے دور کیا۔ ہمارے درمیان یہ تھینکس کہاں سے آ گیا؟ دوست ہیں ہم، اور دوست ایک دوسرے کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں، ساتھ تو بہت معمولی بات ہے۔ بہزاد مسکرا دیا تھا، اور اسے یقین تھا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے ہر مشکل وقت میں ساتھ کھڑے رہیں گے۔ وہ ڈے کیئر سینٹر آئی تھی، اسے ریسیپشن پر موجود نیلی نے سر مغیث کے آفس میں جانے کی ہدایت دی تھی۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ وہ 2 دن غیر حاضر رہی تھی۔ اب اس آفس میں جاتے ہوئے الفاظ کے تانے بانے بن رہی تھی۔ سر، میں آئی کم ان؟ اس نے آفس میں قدم رکھنے سے پہلے اجازت طلب کی تھی۔ انہوں نے آفس اسٹاف کے ہیڈ سر تابش ہو جانے کا کہہ کر اسے اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ اس طرح انتظار کیے جانے پر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ شاید سر مغیث اس سے ناراض تھے۔ ظاہر ہے اپنی غیر حاضری کا کوئی معقول جواز نہیں تھا اس کے پاس۔ اس نے بیماری کا کہہ کر چھٹی کی تھی، مگر ان کا خیال تھا کہ شاید وہ انہیں نظر انداز کر رہی ہے۔ انہوں نے گزشتہ روز اسے کال کر کے بات کرنے کے لیے کسی ریسٹورنٹ میں ڈنر کی پیشکش بھی کی تھی، مگر اس نے اس دعوت کو رد کر دیا۔ اندر، کیا تم اب مجھ سے کھل کر بات کر سکتی ہو؟ اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے وہ سنجیدگی سے مستفسر ہوئے۔ سر، میں شادی سے انکار کر چکی ہوں، اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ ہمارے کرنے کے لیے کوئی بات بچتی ہے۔ وہ بیٹھنے کے بعد اتنے ہی خشک لہجے میں بولی تھی جس کا در فون پر اس کا لہجہ سرد و سپاٹ تھا۔ اندر، انکار کا کوئی معقول جواز بھی تو ہو۔ یہ کہہ دینا کہ تم شادی نہیں کرنا چاہتی کوئی وجہ تو نہ ہوئی؟ تمہیں میں پسند نہیں، میری پہلی شادی پر اور ہماری عمروں کے فرق پر اعتراض ہے، یا میرے بچوں کی وجہ سے انکار کری ہو؟ کوئی تو ٹھوس وجہ ہوگی۔ اس نے پہلو بدلا۔ وجہ آپ کی نہیں، میری زندگی کے مسائل ہیں۔ وہ میز پر کونیاں جما کر کچھ اس طرح جھکا۔ میں وہی مسائل جاننا چاہتا ہوں تاکہ فی الفور انہیں حل کیا جا سکے۔ وہ میز کی سطح پر نگاہ جمائے بیٹھی۔ تمہاری فیملی کے ایشوز پر ہم بات کر سکتے ہیں۔ مجھے آپا نے بتایا ہے کہ تمہیں اغوا کیا گیا تھا۔ اگر تم ان لوگوں کو جانتی ہو تو ہم ان کے خلاف اب بھی کارروائی کر کے انہیں کیفرے کردار تک پہنچا سکتے ہیں۔ تم ایک بار مجھ پر اعتماد کر کے تو دیکھو۔ میز کی سطح پر رکھے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتا، اس نے سرت سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور اپنی نشست بھی چھوڑ دی۔ سر، میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، مگر اپنی ذات کا غرور مجھے بے حد عزیز ہے۔ میں چاہتی ہوں آئندہ آپ مجھ سے میری ذات کے حوالے سے کوئی بات نہ کریں۔ اس کے خلوص اور ہمدردی کی ضرورت نہیں تھی، مگر میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ انہیں انکار کرتی رہی، مگر مغیث کو اس انکار کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ان کا خیال تھا کہ ایک دن اس کا دل ان کے لیے دھڑکنے لگے گا۔ مما، بابا آ گئے ہیں۔ عزت اس کے ساتھ ہی آیا تھا اور اس وقت بہزاد کا ہاتھ تھامے کھڑا چہک کر بولا۔ وہ کرنٹ کھا کر پلٹی۔ مغیث کو اپنی سماعت پر شبہ ہوا۔ آپ یہاں؟ مغیث بہزاد کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ انگلیاں چٹکانے لگی۔ جی ہاں، میں بہزاد آفریدی۔ بہزاد نے آفس میں قدم رکھے، وہ جانے کے لیے پر تولنے لگی۔ چلو عزت۔ اس نے آگے بڑھ کر عزت کا ہاتھ پکڑنا چاہا، مگر بہزاد نے نہایت پھرتی اور بے تکلفی سے اس کی کلائی تھام لی۔ اس کا چہرہ تپ گیا۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا، مگر ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ وہ سرخ آنکھیں اس پر گاڑے ہوئے تھا، جبکہ مغیث کا خون کھول گیا۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ مائدہ کی مہندی والے دن بھی تم اندر سے بے تکلف ہونے کی کوشش کر رہے تھے، اور آج تو حد کراس کر دی۔ چھوڑو اندر کا ہاتھ۔ مغیث میز کی دوسری طرف سے نکل کر ان کے قریب آ گیا۔
حد میں نہیں، تم کراس کر رہے ہو، کیونکہ یہاں سے میری حد شروع ہوتی ہے، میری حدوں کے دائرے سے باہر نہیں ہے یہ۔ وہ اسے نہایت سخت تیوروں کے ساتھ گھورتے ہوئے بولا تھا۔ وہ اس دعوے پر تڑپ گئی۔ بہزاد چھوڑے میرا ہاتھ۔ وہ تل ملائی۔ تم سے میں بعد میں بات کروں گا، اور تم مسٹر مغیث ذرا کان کھول کر سن لو، یہ بیوی ہے میری، بلکہ اچھا ہے یہ بات ذہن نشی کر لو، اگر بھولے سے بھی بھولے تو میں تمہارا سر کھول کر اس بات کو تمہارے دماغ میں اس طرح فٹ کروں گا کہ آئندہ کسی لڑکی سے شادی کی خواہش نہیں کرو گے۔ اس کی بد لحاظی عروج پر تھی۔ اندل کیا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ مغیث بھی یقین تھا۔ اسے کیا پوچھ رہے ہو؟ میرا کہا سمجھ نہیں آ رہا؟ وہ نوائے عزیز بہزاد آفریدی ہے میری بیوی۔ اس نے بے تکلفی سے اس کے کندھے پر بازو پھیلانا چاہا تھا، لیکن وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر دور ہو گئی۔ نہیں ہوں میں آپ کی بیوی، طلاق دے چکے ہیں آپ مجھے۔ وہ حلق کے بل چیخی۔ مغیث کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔ بہزاد نے جبڑے بھینچ کر عزیز کے عمل کو انتہائی ناگواری سے دیکھا۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا، یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ اس نے درشت لہجے میں اسے ٹوکا۔ بالکل ٹھیک ہے میرا دماغ، مگر لگتا ہے آپ کا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے، آپ مجھ پر کوئی حق نہیں رکھتے۔ اس کا سابقہ انداز برقرار تھا۔ تم اس نے مغیث کی موجودگی کا خیال کر کے لب بھینچ لیا۔ یہاں سے چلو پھر بات کرتے ہیں ہم۔ اس نے ایک بار پھر اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں جکڑا۔ مجھے کوئی بات نہیں کرنی، وہ برگزشتہ ہوئی۔ وہ کہہ رہی ہے کہ اس کا تم سے کوئی تعلق نہیں، تو تم چلے کیوں نہیں جاتے؟ مغیث فطرتاً صلح جو اور ٹھنڈے دماغ کا حامل تھا، اس نے بھڑکنے کے بجائے محض برہمی دکھائی۔ شٹ یور ماؤتھ۔ تم چل رہی ہو یا اٹھا کر لے جاؤ؟ وہ مغیث کو تنبیہ کر کے اس سے مخاطب ہوا۔ عزیز کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ظاہر ہے وہ شرما نہیں رہی تھی، بلکہ شرمندگی کی وجہ سے غصے سے لال پیلی ہو گئی تھی۔ مت بھولو تم میرے آفس میں کھڑے ہو، اندل کو ہاتھ بھی لگایا تو میرے گارڈز تمہارا حلیہ بگاڑ دیں گے۔ مغیث نے دل ملا کر دھمکی دی، اور اس دھمکی کا اس پر الٹا اثر ہوا۔ اس نے عزیز کا ہاتھ تھام کر مغیث کو گھورا۔ وہ جذبز ہو گیا۔ اس بے باکی پر ہاتھ اٹھا کر بہزاد کا منہ توڑنا چاہا تھا، مگر وہ بے خبر نہیں تھا۔ اس نے پھرتی سے اس کا مکہ اپنے ہاتھ پر روک کر اسے شرربار نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پیچھے کی جانب دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑایا ضرور، مگر میز کا کنارہ پکڑ کر سنبھل گیا۔ میں یہاں اپنی بیوی کو لینے آیا ہوں، تم سے لڑنے نہیں۔ بہتر ہے تم بھی اپنی عزت و وقار سے نیچے آ کر کوئی سطحی حرکت نہ کرو، ورنہ جواباً مجھے تمہارے آفس میں ہی اس حرکت کا ٹھیک ٹھاک مار پیٹ کر کے جواب دینا پڑے گا۔ وہ بھی مغیث سے الجھنا نہیں چاہتا تھا۔ ظاہر ہے مغیث ہر بات سے لاعلم تھا، اس عزیز کے ماضی کا علم نہیں تھا۔ بہزاد سمجھ سکتا تھا یہ صورتحال مغیث کے لیے نئی اور ناپسندیدہ ہے۔ عزیز انہیں الجھتے دیکھ کر گھبرا گئی۔ ٹھیک ہے جا رہی ہوں میں یہاں سے، مگر مجھے آپ سے کوئی بھی بات نہیں کرنی۔ اس بار عزیز نے ایک تیز تلخ نگاہ اس پر ڈالی۔ عزت کا ہاتھ جھپٹ کر پکڑا اور اس سے پہلے باہر کی راہ لی۔ تو میں تمہیں دیکھ لوں گا، عزیز کو تمہاری چنگل سے چھڑانا مشکل نہیں ہے۔ مغیث دھمکی پر اتر آیا۔ ابھی دیکھ لو، بات کا کیا انتظار کر رہے ہو؟ بہزاد نے اس پر ایک سرد و سپاٹ نگاہ ڈالی۔ تم حقیقت سے واقف نہیں، اس لیے تمہیں چھوڑ رہا ہوں، ورنہ یہی سبق سکھا کر جاتا۔ وہ اسی آفس سے نکل گیا۔ مغیث نے اپنی نشست گاہ سنبھال کر سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ عزیز سے اس نے محبت کی تھی۔ اس نئے انکشاف نے مغیث کو تکلیف دی، لیکن ایک طرف سے سکون تھا، عزیز طلاق یافتہ تھی، اور اب اسے بہزاد کی چنگل سے چھڑانے کی ذمہ داری مغیث نے خود بخود اپنے کندھوں پر لے لی۔ وہ اپنے وکیل کو کال کرنے لگا۔ یہ معاملہ وہ جلد از جلد سلجھانا چاہتا تھا، اور اس کے لیے اسے وکیل کے مشورے کی اشد ضرورت تھی۔ وہ گیٹ سے نکل کر سڑک کے کنارے چلنے لگی۔ عزت اس صورتحال سے پریشان پلٹ کر باپ کی طرف دیکھتا، پھر سر اٹھا کر روٹھی ہوئی ماں کا چہرہ دیکھتا۔ اس نے سختی سے نچلا لب دانتوں تلے دبا رکھا تھا، آنکھیں ضبط کریا اور غصے کی شدت سے چھلکنے کو بےتاب تھی، مگر وہ مضبوط بنی رونے سے گریز برت رہی تھی۔ عزیز ضد مت کرو، گاڑی میں بیٹھو۔ بہزاد نے کوئی تیسری بار یہی جملہ بولا تھا، مگر اس نے کان لپیٹ رکھے تھے۔ عزیز، اس نے سختی سے اس کا بازو پکڑا۔ اس نے عزت کا ہاتھ چھوڑ کر ہاتھ اٹھایا۔ بہزاد نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی گرفت میں لیا۔ کوشش بھی مت کرنا ایسا کرنے کی، سیدھی طرح گاڑی میں بیٹھ جاؤ، ورنہ میں اپنی کہی بات پر عمل کرنے میں تاخیر نہیں کروں گا۔ وہ بادل نخواستہ ذرا درست لہجے میں بولا تھا، ورنہ اس کی سرخ ہوتی چھوٹی سی ناک دیکھ کر سارا غصہ بھاپ بن کر ہوا میں تحلیل ہو گیا تھا۔ مما چلے نا، بابا ہمیں لینے آئے ہیں۔ عزت نے بھی اسے منانے کی کوشش کی۔ یہ لینے نہیں آئے، میرے وجود پر سوالیہ نشان لگانے آئے ہیں، میرے کردار کو مشکوک بنانے اور میری روح کو ایک اور عذاب سے دوچار کرنے آئے ہیں۔ وہ چبا چبا کر بولی تھی۔ بہزاد نے اس کی خستہ حالت کو تعصب سے دیکھا۔ تم کیوں یہ ایک بار میری بات نہیں سن لیتی؟ وہ اسے مزید اس عذاب میں مبتلا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آپ کیوں میرا تماشا لگانے پر مصر ہیں؟ وہ ترکی بترکی مستفسر ہوئی۔ عزیز میں کوئی ناجائز مطالبہ نہیں کر رہا، چلو گھر چل کر اطمینان سے بات کریں گے۔ وہ اس کے گھر کی گردان سے اذیت محسوس کر کے اس کے ہاتھ جھٹک کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے ہاتھ چھوڑنے میں تعمل نہیں کیا تھا۔ وہ دیکھ سکتا تھا کہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ اس نے ہمیشہ کی طرح آنکھوں پر ڈارک گلاسز لگا لیے تھے، سر پر بلیک کیپ پہن رکھا تھا تاکہ اسے پہچاننے والوں کو مجبور نہ لگے۔ گھر کون سا گھر؟ میں دارالامان میں رہنے والی لڑکی ہوں، میرے سر پر سائبان نہیں ہے۔ ہاں ایک مسافر جیسی زندگی ہے میری۔ دارالامان میں سکونت کو میری غیور طبیعت نے گوارا نہیں کیا تو چند ہزار کا کرایہ ادا کر کے فلیٹ میں رہنے لگی، مگر وہ گھر نہیں، میرے وجود کی قبر ہے، جہاں روز اپنے بھیانک ماضی کو دفن کر کے زندہ وجود کی لاش کو گھسیٹتی ہوں۔
اس نے تلخ حقیقت بیان کی تھی. بہزاد کی روح تو اس کے لہجے نے زخم زخم کر دی. تمہیں کیا لگتا ہے اتنے سالوں سے میں خود کو زندہ لوگوں میں شمار کرتا تھا؟ نہیں، تمہاری جدائی نے پل پل جان لی ہے میری عزیز. تم ہی نہیں، میں بھی تڑپتا رہا ہوں، مگر یہ باتیں سر راہ کرنے کی تو نہیں. وہ ارد گرد نگاہ ڈالتی لب کو چلنے لگی. اب جب سب ختم ہو گیا ہے تو کیوں آئے ہیں؟ میرا تعلق عزت سے. اپنے بیٹے کی میں پرورش کروں گی، مگر آپ سے کبھی دوبارہ ملنا نہیں چاہتی. اس نے ایک بار پھر جانے کے لیے قدم بڑھائے. بہزاد نے اس کی ہٹ دھرمی پر مشتعل ہوئے بغیر اس کے ساتھ چلنا شروع کر دیا. 5 منٹ تو اس نے برداشت کیا، مگر پھر وہ زج ہو گئی. آپ جائیں اپنی گاڑی میں، میرے سر پر کیوں سوار ہیں؟ وہ تل ملائی. میں تو وہیں جاؤں گا جہاں میری فیملی ہوگی. اس نے جھک کر عزت کو گود میں اٹھایا اور بڑی بے تکلفی سے ایک بازو اس کے کندھے پر دراز کیا. اس کے وجود میں سر سی لہر دوڑ گئی. یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ کو خوف خدا بھی نہیں رہا؟ اپنی حد مت بھولیں، آپ ہمارا کوئی رشتہ نہیں. اس نے بہزاد کا ہاتھ کندھے پر سے ہٹانا چاہا، مگر وہ ایسا نہیں کر سکی. اس نے مزید گرفت سخت کر دی. تم میرے دائرے مقید ہو، میری حد سے باہر نہیں ہو. تم نہیں جانتی، میں تمہیں دیکھتے ہی ہر حد بندی فراموش کر گیا تھا، مگر اب تک صرف اس لیے فاصلے پر ہوں کہ کہیں تمہارے دل کو کوئی ٹھیس نہ پہنچ جائے. تم اپنا سارا غصہ نکال لو، اس کے بعد میری باری ہوگی محبت جتانے کی. اس کا چہرہ سلگ اٹھا. بہزاد سے اس درجہ بے باکی کی امید نہیں تھی. وہ مزید تماشا نہ ہو یہی سوچ کر گاڑی میں بیٹھ گئی. اس نے اپنے چہرے کا رخ کھڑکی کی طرف کر لیا. البتہ عزت اب فارم میں آ چکا تھا. وہ بہزاد کو گزشتہ 2 دنوں کی روداد سنا رہا تھا. بابا، مما نے مجھے بہت ساری کہانیاں سنائی، اپنے ہاتھوں سے بنا کر اتنے مزے مزے کے کھانے بھی کھلائے، اور ہم گھومنے بھی گئے تھے. ہم نے سمندر پر بھی بہت مزے کیے. بہزاد مسلسل مسکرا رہا تھا. گاہے بگاہے وہ خود پر اس کی نظروں کی تپش محسوس کر کے جذبت ہو رہی تھی. تو بابا کے بغیر ہی سارے مزے کر لیے؟ مجھے گھومنے نہیں لے کر گئے نا کھانا کھلانے؟ بہزاد مطمئن تھا، جبکہ اس کے اندر حشر اٹھ رہا تھا. بہزاد کا اطمینان اسے ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا. مما آپ کو بھی گھمانے لے جائیں گے اور کھانا بنا کر بھی کھلا دیں گی. بس آپ مما کو منا لیں. عزت نے اسے مشورہ دیا. منانا ہی تو نہیں آتا مجھے، لگتا ہے جان دے کر منانا پڑے گا. وہ اس کے الفاظ سن کر دہل گئی. ایسا تو وہ کبھی نہیں چاہتی تھی، مگر یہ بھی غنیمت تھا کہ بہزاد اس کے چہرے کے تاثرات نہیں دیکھ سکتا تھا. وہ بس اس کا نیم رخ بامشکل دیکھ سکتا. یہ کہاں لے جا رہے ہیں آپ؟ دفتن. انجان راستوں کو دیکھ کر وہ چونکی. ایک اپارٹمنٹ کرائے پر لیا ہے، یہاں وہیں. اس نے رسان سے جواب دیا. مگر مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے میرے فلیٹ پر چھوڑ دیں. وہ تنکی. عزیز، بچوں کی طرح ضد مت کرو، ہم بات کر لیں، اس کے بعد جو کہو گی ویسا کروں گا. اس نے خشمگین نظروں سے بہزاد کو دیکھا. بات وہاں بھی ہو سکتی تھی. وہ مسکرایا. ہاں، وہاں تم مجھے چیخ چیخ کر سب کو بلانے کی دھمکی دے دی. یہاں کم از کم میں سیف زون میں ہوں گا. اس نے پہلو بدلا. بہزاد کیوں کر رہے ہیں ایسا جب کچھ رہا ہی نہیں تو؟ اس نے گاڑی روک دی. میں ہوں، تم ہو، ہمارا بیٹا ہے. تم کہہ رہی ہو کہ کچھ رہا نہیں. اس سے زیادہ مقام شکر کیا ہوگا کہ ہم ساتھ ہیں. وہ مزید کوئی زہر میں بجھا تیر بہزاد کے دل میں پیوست کرتی، مگر وہ گاڑی سے اتر کر عزت کو اتارنے لگا. وہ گردن اکڑائے بیٹھی تھی. آ جاؤ پرنسس. اس نے ہاتھ آگے بڑھایا. وہ ایک کرب سے آنکھیں بند کر گئی. اس تک پہنچنے کا راستہ آنکھ پر سے گزرتا تھا. بہزاد نے اس بار کسی بحث میں الجھے بغیر، اس کی رضا کے بغیر، بڑی آرام سے اسے ہاتھ سے پکڑ کر گاڑی سے نیچے لیا. اس کے لبوں سے چیخ برآمد ہوئی، مگر وہ گری نہیں. بہزاد نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، اور غیر متوازن ہونے پر اس نے بھی بہزاد کا بازو تھام لیا. وہ اس غیر متوقع حرکت سے کھول کر رہ گئی، جبکہ عزت ہنسنے لگا تھا. بہزاد نے اس کا تپا ہوا چہرہ دیکھ کر سنجیدہ رہنے میں ہی عافیت سمجھی. یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس نے فاصلہ بناتے ہوئے تنک کر کہا. میں تمیز سے ہی تمہیں گاڑی سے اتار سکتا تھا، مگر پھر بھی تم اسی طرح بھڑکتی. اب بحث کرنے کے بجائے اندر چلو. وہ ایک بار پھر عزت کو اٹھانے لگا تھا، مگر وہ لفٹ کی طرف بھاگ گیا. بہزاد نے مسکرا کر اس کی طرف پیش رفت کرنی چاہی تھی، مگر وہ بھی کہہ کر آگے بڑھ گئی. اس نے گہری سانس لے کر رب کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی تقلید کی.